المبارک کا اختتام ہو رہا ہے، نتیجے کے دن آ رہے ہیں اور اپنی اپنی مزدوری لینے کے وقت آ رہے ہیں۔ ویسے تو میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا سخی ہے کہ ساتھ ساتھ مزدوری دیتا بھی رہا ہے، بڑے بڑے انعامات سے نوازتا رہا ہے، آخر میں اور بڑے انعامات کے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو یہ اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کی ہوئی کو قبول فرمائے، اور جو باقی کچھ ساعتیں بچی ہوئی ہیں، باقی جو کچھ 2 سے 3 دن باقی بچے ہوئے ہیں، اس کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول بھی فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہوگا، انسان کا ابدی جو گھر ہے، انسان کو بنانے کے بعد جس جگہ پہ بھیجا گیا ہے وہ گھر کیسا ہے، اور اس گھر کی طرف ہم نے کیسے پہنچنا ہے، اس گھر میں جانے کے لیے کیسا زادیرہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو صدا لگوا رہے ہیں، قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے، وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ جہاں سے تمہیں بھیجا گیا تھا اس گھر کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، بھاگو۔ دوڑنا کسے بولا جاتا ہے، بھاگنا کسے بولا جاتا ہے، یہ ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بھاگو اپنے رب کی رحمت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا وہ جنت جس کا طول و عرض، جس کی یعنی کہ بڑائی اتنی بڑی ہے جیسے تمہیں زمین و آسمان نظر آ رہا ہے۔ ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے زمین کی پھیلاؤ کو دیکھا ہو، آسمان کی بلندی کو صحیح معنوں میں جانتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ ہماری سوچوں سے بالا تر، ہماری عقلوں سے بالا تر بڑے گھر کی طرف، بڑی رہائش گاہ کی طرف اللہ تعالیٰ برا رہے، فرما رہے وَسَارِعُوا، دوڑ کر آؤ نا اس گھر کی طرف، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ وہ جنت جو جس کے طول و عرض جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ کس کے لیے ہے، کون دوڑ لگائیں گے اس کی طرف تو یہ حاصل کر لیں گے۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ جو ہے یہ تو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ تو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہ پرہیزگار لوگ کون ہیں، پرہیزگاروں کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن پاک کو ہم جب شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، جہاں قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے بعد یہ کتاب جو ہم نے اٹھائی ہے، اس کی حقانیت کو اور اس کی پاک دامنی کو اور اس کے تحفظ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ساری سچی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یہ پکی ہے، اس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ ابتداً فرما رہے ہیں ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے، جنت متقیوں کے لیے ہے، انعامات متقیوں کے لیے ہیں۔ سب کو جہاں بھی قرآن کو کھولیں گے، مثل الجنت التی وعد المتقون ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی ظلال وعیون، جہاں بھی قرآن کو کھولیں گے متقیوں کے لیے انعامات ہیں۔ اب متقی ہے کون لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ متقی کے اندر 6 نشانیاں ہیں جو قرآن شروع کرتے ہی قرآن ہمیں بتلاتا ہے متقی بن جا، پرہیزگار بن جا۔ یہ جو کتاب اٹھائی ہے یہ تجھے پرہیزگار بناتی ہے، پرہیزگار بن جائے گا نا، متقی بن جائے گا، اس کا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ چند نشانیاں ہیں، اس کو اپنا لے، پھر متقیوں کی صف میں آ جائے گا، پھر انعامات ہی انعامات ہے، پھر انعامات ہی انعامات ہے، پھر آگے تیری زندگی عیش و عشرت کی ہوگی۔ عیش و عشرت کیسی ہوگی اور متقی کی نشانیاں کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتلاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی آیت میں 3 نشانیاں بتلا دی کہ ایمان لے آ، بن دیکھے غیب پر ایمان رکھنے والا جو ہے وہ متقیوں کی ایک نشانی ہوگی۔ فرمایا دوسری نشانی یہ ہے ویقیمون الصلاۃ، نماز کو پڑھنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری نشانی بیان کی جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ 3 نشانیاں یہ ہوگی، 3 آگے بیان فرما دی۔ فرمایا والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لانا ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، جو قرآن آیا ہے، جو اللہ کا نبی آیا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے نبی کے دین پر ایمان لانا ہے۔ اگر فرمایا وما انزل من قبلک، جو اب سے پہلے نازل ہو چکا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔
بس 2 یہ نشانی ہوگی، 5 ہو گئی۔ چھٹی نشانی متقی کی یہ فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے۔ تو متقی کی 6 نشانیاں کہ آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور جو پہلے نازل ہو چکا ہے اس پر ایمان لانا ہے، جو ہمارے اوپر نازل ہوا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس امت کے لیے جو شریعت اتری ہے اس پر ایمان لانا ہے، پیارے نبی پر ایمان لانا ہے، پہلے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور کیا کرنا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے بن دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں پیارے نبی نے بتلائی ہیں، ان پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کے نبی نے بتلا دیا، قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، ہم ایمان لے آئے کہ ہاں اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پہلے نبی بھی آئے ہیں، ان پر بھی ایمان ہے، اور پیارے نبی کو آخری نبی مانتے ہوئے ان کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ایمان ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہ جب 6 نشانیاں آ جائیں گی متقی بن جائیں گے، کامیابی کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے۔ اب یہ متقی بن جائیں گے، ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت ہوگی، ان کے لیے جنت ہوگی۔ جنت کیسی ہوگی؟ جنت کو سمجھنے کے لیے، جنت کا احساس جگانے کے لیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ آج دنیا میں جرم کرنے والے، دنیا میں مجرم جو ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے پہچانے جائیں گے اپنے مجرموں کی، اپنے جرموں کی وجہ سے جو انہوں نے جرائم کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن خود بخود پہچانے جائیں گے۔ کیسے پہچانے جائیں گے؟ بسیماہم فیؤخذ بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، ان کے چہروں پر وہ جرائم جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے، یہ جرم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانی سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، انہیں بتلایا جائے گا یہ وہ ہے جہنم جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کیا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا، تمہیں سمجھایا گیا تھا، تمہیں بچانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بچ جاؤ، اس جہنم کے قریب نہ جاؤ، یہ بد اعمالیاں کر کے جہنم کے قریب نہ ہوتے جاؤ، جہنم کی کھائی میں گرنے والے ہو، بچ جاؤ، پاؤں پھسلنے والے ہیں، بچ جاؤ۔ تم نہیں بچے تو آؤ پھر یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، دیکھ لو۔ یہ جہنم کا تذکرہ تھوڑا سا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوفون بینہا، اسی کے ارد گرد چکر لگائیں گے، وبین حمیم آن، جس کے اندر پانی ہوگا کھولتا ہوا۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے پیپ ہوگی جو بہت کڑواہٹ والی ہوگی، جہاں کھانے کے لیے زقوم ہوگا۔ یہ جہنم کا کچھ منظر قرآن نے بیان کیا، قرآن نے تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن وقت کے لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑی سی ہم نے جل کی، یہ جہنم ہوگی، یہ حقیقت ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ شروع میں ہم کہہ چکے ہیں متقی بننے کے لیے جو پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، اسی کی وجہ سے ہم یہ ایمان لا چکے، جہنم ہے، جنت ہے، حشر ہے، قیامت ہے، یہ تو ہم ایمان لا چکے۔ اب ہمیں یقین ہے، اب ہم نے متقی بن کے زندگی گزار لی، متقی بن کے زندگی گزار لی، ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے، برائیوں سے بچتے رہے، متقی بن کے زندگی گزر گئی، تو اب کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ہاں یہ جو متقی ہے نا، یہ جو ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وَلِمَنْ خَافَ، جو شخص خوف کھائے گا مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ 2 جنتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا ذواتا افنان، 2 باغ ہوں گے، باغ جنتوں کو، جنت باغ کو بولا جاتا ہے، باغ ہوں گے، 2 جنتیں ہوں گی، اور ان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ ذواتا افنان، جو گھنی ٹہنیوں والے، گھنے یعنی کہ جو گھنے درخت شمار ہوتے ہیں، جو پھل والے درخت ہیں، جتنا زیادہ شاخوں والا ہوگا، جتنی زیادہ شاخیں پھوٹیں گی اتنا زیادہ پھل دے گا۔ فرمایا ذواتا افنان، وہ دونوں باغوں کی خاصیت یہ ہوگی وہ گھنے ہوں گے، ان کی شاخیں گھنی ہوں گی۔ اور فرمایا فیہما عینان تجریان، درمیان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان کا معنی چھوڑ رہا ہوں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کس نعمت کو میری کو جھٹلاؤ گے، میری نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ فرمایا کہ فیہما عینان تجریان، وہ دونوں جو باغ ہوں گے، وہ دونوں جو جنتیں جو ملیں گی ہر متقی کو،
وہ کیا ہوگی؟ اس کے اندر چشمے جاری ہوں گے، چشمے بہنے والے ہوں گے۔ چشمے جیسے بہتے ہیں، ہم ادھر سے سفر کرتے ہیں کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں، انہی چشموں کو دیکھنے کے لیے جب متقی بن کے زندگی گزار جائیں گے، جنت میں ہر جنت کو دو ایسے باغ ملیں گے جو گنے ہوں گے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جس کے طرف چاروں طرف مڈیر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ مڈیر والے باغوں میں ہر قسم کے پھل آئیں گے۔ آگے آ رہا ہے، فرمایا کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، وہ دو باغ، وہ دو جنتیں ایسی ہوں گی، فیہما من کل فاکہۃ، اس میں ہر قسم کا پھل ہوگا، اس میں ہر قسم کے پھل ہوگے، زوجان، جوڑے جوڑے ہوں گے، ایک ہی طرح کا نہیں ہوگا، جوڑے جوڑے ہوں گے۔ وہ ایک قسم کا پھل کئی طرح کا ہوگا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آم ہے اور جو چیزیں ہیں مختلف قسم کے ذائقوں میں پائی جاتی ہیں، وہاں جو پھل ہوں گے ہر موسم کا پھل ہوگا، ہر قسم کا پھل ہوگا، اور ہر پھل میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، ہر پھل میں مختلف ذائقے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فیہما من کل فاکہۃ، وہ ایسے اعلیٰ قسم کے باغ ہوں گے جس میں ہر قسم کا پھل کا درخت لگا ہوگا، اور جوڑے جوڑے ہوں گے، اور جوڑے جوڑے ہوں گے۔ آگے فرمایا متکئین علی فرش بطائنہا، ادھر ٹیک لگانے سے بچیں گے، دین کو سمجھنے کے لیے بادب بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے متکئین علی فرش بطائنہا، وہاں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وہاں تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور فرشن تکیے بستر ہوں گے، متکئین بیٹھے ہوئے ہوں گے، بطائنہا ایک دوسرے کے سامنے، من استبرق جو موٹے ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین دان، اور باقی کیسی کیفیت ہوگی؟ فرمایا وجن الجنتین دان، دونوں جو باغ ہوں گے، دونوں جو باغ ملیں گے متقی کو، جو روزہ رکھنے والا ہے، پرہیزگاری حاصل کرنے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، سردی اور گرمی کی مشقت کو اٹھانے والا ہے، دین پر ہی مر مٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو جو باغ ملیں گے نا، وجن الجنتین دان، وہ باغ ایسے اعلیٰ قسم کے ہوں گے کہ جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے، واجن الجنتین، وہ دونوں باغ جو ہوں گے، دان، ان کے پھل قریب ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے جن سے دانے کو دل کرے گا ایسے آرام سے توڑ لو گے، ایسے نہیں کسی چیز پہ چڑھنا پڑے گا، اوپر چڑھنا پڑے گا، کپڑے پھٹیں گے، ہاتھ زخمی ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، وہ تو بہت اعلیٰ قسم کے ہوں گے، جیسے ہاتھ جنتی کا قریب جائے گا وہ پھل بھی قریب آتا جائے گا، اس کو توڑ لے گا، ویسے اللہ تعالیٰ فرماتے وجن الجنتین دان، وہ جو دونوں باغ ہوں گے نا ان کے پھل قریب ہوں گے، ان کے پھل قریب ہوں گے، اور فرمایا فیہن قاصرات الطرف، اور اس میں عورتیں ہوں گی، باغ ہو، خوبصورت باغ ہو، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں اور پھل ہوں، جون سا دل آئے، جون سا موسم بھی ہو وہاں پھل موجود ہو، اور پھر عیش و عشرت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فیہن قاصرات الطرف، دنیا میں اپنی حفاظت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی برائی سے بچائے، جہنم کی دھویں سے بھی ہمیں بچائے، جو جہنم کے دھویں سے اور سیک سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف، اسی باغ میں عورتیں ہوں گی جو نظروں کو جھکائے ہوئے ہوں گی، نظروں کو جھکائے ہوئی ہوں گی، جو عورت بہت حیا والی ہو، پاک دامن ہو، اس کے لیے خامد کیا کچھ نہیں کر گزرتا، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اس کی خوبصورتی، اس کے حیا، اس کی پاک دامنی کی وجہ سے مرد اس پہ قربانی دیتا ہے ہر چیز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی مشقتیں جھیل کر آ جانا، دنیا میں میری مان کر، میرے پیارے نبی کے طریقوں کو اپنا کر متقی بن کے آ جانا، ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے اندر عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ بھی مردوں کو ایک خواہش ہوتی ہے، فرمایا کہ لم یطمثہن، ان عورتوں کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا، انس قبلہم اس سے پہلے کسی انسان نے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے ان عورتوں کو چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے چھوا ہوگا۔ ان کی پاک دامنی کیسی ہوگی، کیسی پاک باز عورتیں ہوں گی۔ تو آگے فرمایا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کی صفت کو بیان کیا، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت مرجان ہم نے تو شاید کسی نے دیکھا ہو، کیسا خوبصورت ایک پتھر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، جنت کی مثالیں دے رہے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے، جس کی چمک
جس کی خوبصورتی جس کی نفاست کو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر کے بتلا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت وہ عورتیں ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتے ہیں، اسی کی طرح کی خوبصورتی ان عورتوں میں پائی جائے گی۔ آگے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے یہ بدلہ نیکی کرنے والوں کا مگر نیکی کرنے والوں کا۔ یہ بدلہ جو ہے یہ تو نیکی کرنے والوں کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بدلہ تو صرف نیکی کرنے والوں کا ہی ہے۔ نیکی کرے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، نیکی والی زندگی گزار جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدلہ اسی کا، یہ بدلہ اسی کا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے، ان کے علاوہ بھی دو جنتیں ہوں گی۔ دو جنتوں کا تعارف ہو گیا، دو جنتوں کا تعارف ابھی باقی ہے۔ فرمایا دو اس کے علاوہ دو باغ ہوں گے، دو جنتیں ہوں گی۔ اس میں اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دو باغ ہوں گے، فیہما من دونہما جنتان، اس کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، مدہامتان، جن کے سائے پھیلے ہوئے ہوں گے، فیہما عینان نضاختان، اور ان کے اندر وہ درخت جو باغ ہوگا دوسرا اس کے سائے پھیلے ہوئے ہوں گے، مدہامتان، سبز رنگ کا ہوگا، مدہامتان سبز رنگ کا ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ فرمایا فیہما عینان نضاختان، اور کیا ہوگا ان دونوں باغوں میں چشمے ہوں گے ابلنے والے۔ پہلے چشمے جاری ہونے والے، چشمہ نکلا ایسے پہاڑیوں سے ہم دیکھتے ہیں نیچے بہہ رہا ہے، کیسی خوبصورتی ہوتی ہے، کیسی اس کی رنگت ہوتی ہے، اگر سورج نکلے سورج کی کرنیں پڑیں تو اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہاں دوسرا چشمہ فرمایا کہ چشمے ہوں گے ابلنے والے، جیسے زمین سے ایسے پانی ابلتا ہے اس کی بھی ایک خوبصورتی ہے۔ تو